بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کی طرف سے آپ کے مختلف مسائل کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی اپنا کوئی سوال ہو تو اسکرین پر نظر آنے والے اس نمبر پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ فون پر ایک نوجوان لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، انہوں نے دو گواہوں کی موجودگی میں خفیہ طریقے پر نکاح کر لیا، کیا ایسا کرنے سے نکاح درست ہو جائے گا یا یہ دونوں نامحرم ہی رہیں گے؟ یہ اہم سوال ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک طریقے سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اس تعلق کو باقی رکھنے کی ایک جائز شکل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر آپس میں خفیہ نکاح کر لیں، کسی دو دوستوں کو گواہ بنائیں اور ان کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے۔ اس طریقے سے ان کا بات کرنا جائز ہو جائے، اس طریقے سے ان کا ملنا جائز ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے نکاح کرنے سے نکاح تو ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے نکاح ہو جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے شوہر بیوی بن جاتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کا یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اس کو چھپا کے نہیں رکھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کئی لوگ اس نکاح کے گواہ بن جاتے ہیں۔ جب گواہ زیادہ ہو رہے ہیں اور باضابطہ نکاح کا اعلان ہو رہا ہے تو اس نکاح کے اندر ایک طرح کی مضبوطی آ جاتی ہے، اس رشتے کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے اور دونوں بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں۔ لیکن جب اس نکاح کا کوئی گواہ نہیں ہے اور ایک دو گواہوں کی موجودگی میں، دو دوستوں کی موجودگی میں یہ نکاح کر لیا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس نکاح کو توڑنے کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بہت سے سننے میں آ رہے ہیں کہ دونوں نے دو دوستوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا اور پھر جب جس کو چھوڑنا ہے انہوں نے آپس میں وہ تعلق ختم کر لیا اور نکاح کو ختم کر لیا، تو پھر اس نکاح کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ شرعی اعتبار سے تو درست ہو جائے گا، لیکن پیپر ورک اگر نہ ہو اور باضابطہ نکاح کا اعلان نہ کیا جائے اور مسجد میں نکاح نہ کیا جائے اور نکاح کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی تہمتیں ان کے اوپر لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں کہ جب علل اعلان ان دونوں نے نکاح نہیں کیا تو یہ دونوں آپس میں مل کیسے رہے، ان کی بات چیت کیسے ہو رہی۔ اس لیے مناسب اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ شیطان نے ایک ہیلا نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے لیے بنا دیا کہ تمہیں آپس میں ملنا جلنا ہے، بات چیت کرنا ہے تو پھر نکاح کر لو، ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے اس سے شریعت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گھر والوں کو پتہ نہیں، دوستوں کو پتہ نہیں، رشتہ داروں کو پتہ نہیں، اور ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور پیپر ورک نہیں ہوا۔ بعد میں اگر کسی نے انکار کرنا چاہا تو انکار کر سکتا ہے، بعد میں لڑکا مکر سکتا ہے اپنی بات سے اور گواہوں کو وہ مجبور کر سکتا ہے مکرنے کے اوپر۔ تو اس لیے اگر پیپر ورک ہو جائے، باضابطہ قانونی طریقے پر نکاح ہو، یہ ان حالات کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے، خفیہ طریقے پر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔